اچھا اب یہ تو چلیں آپ عدلیہ سے جڑے کچھ مسائل ہیں سر، کچھ اور بھی ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے خود سیاسی طور پر بھی کچھ سچویشن بہتر نہیں ہو رہی ہے. ابھی اگر آپ کی بھی نظر سے وہ خبر گزری ہو جو حامد رضا صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ تھا، اور اس میں obviously پی ٹی آئی نے اور حکومت دونوں نے کوئی جواب نہیں دیا. انہوں نے کہا کہ جی بانی چیئرمین کو ایک آفر پھر کی گئی ہے جس میں ان کو کہا گیا کہ آپ کی سزا ہم ختم کر دیتے ہیں. اب انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ وہ آفر کس نے دی یا کس طرح دی گئی، لیکن اگر آپ کو میں ماضی میں لے کے جاؤں تو پہلے گنڈا پور صاحب کے حوالے سے بھی یہ بات چیت ہو رہی تھی کہ کسی حد تک نیگوسیشن کرنے کی انہوں نے کوشش کی، بعد میں وہ خبریں کچھ درست بھی ثابت ہوئیں. پھر ان کی اہلیہ کے بارے میں بھی یہی بات ہوئی کہ جی انہوں نے بھی کچھ بات چیت کرنے کی کوشش کی لیکن وہ کسی شکل میں نہیں جا سکی. تو عموماً یہ جو افواہیں ہیں اس میں کچھ صداقت بھی ہوتی ہے، لیکن آپ کی اپنی کیا رائے ہے؟ کیا ایسی آفر اگر خان صاحب کو کی جاتی ہے تو وہ جو زرداری صاحب نے سالوں جیل میں گزار دیے وہ پھر کہاں اسٹینڈ کریں گے؟ جو نواز شریف صاحب نے جیلوں میں گزار دیے وہ کہاں اسٹینڈ کریں گے اگر کسی کو ڈیل ہی آفر کرنی ہے تو؟ دیکھیے جو ان کے ساتھ ہوا وہ زیادتی ہوئی، یہ ہمارا موقف ہے، اس کے برخلاف بھی موقف ہے. آج کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، وہ عمران خان ہو کوئی اور ہو. ہاں جو اگر کسی کا قصور ہے، گناہ ہے، اس کے مطابق اس کو جزا سزا ملنی چاہیے. اب اگر کسی نے کہا ہے کہ کوئی کسی کو ڈیل آفر کی گئی ہے یا فلاں ہوا، تو جب تک وہ سبسٹینشیٹ نہیں ہوگی افواہوں کو، میں تو جب لاجیکل بات نہ ہو، کسی خبر آئی یہ افواہ، یہ ذرائع کی خبر افواہی ہوتی ہے. اچھا افواہ ہے، یہ درست بھی ہو سکتی ہے، یہ غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر میرا لاجیکل تھنکنگ اس کو اس طرف نہیں لے کے جاتی، مجھے یہ قرینہ قیاس نہیں لگتی، تو میں اس خبر کو یہ اہمیت نہیں دیتا کہ میں اس پہ کمنٹ کروں. اس کی وجہ یہ ہے کہ سنسنی خیزی یہ آپ کے ہاں بھی بڑی پاپولر ہو گئی ہے، ہمارے ہاں سیاستدانوں کے اندر بھی بڑی پاپولر ہو گئی ہے. ہم بھی سنسنی خیزی میں اپنا کام چلاتے ہیں، آپ بھی سنسنی خیزی میں اپنا کام چلاتے ہیں. تو میرا خیال ہے سنسنی خیزی سے ہٹ کے اگر کوئی اپنے لیے اس خبر تھوڑی سی چھرلی چھوڑ کے اور اس پہ کمنٹری شروع کرائے اور ایک اوپینین بنائے، میں تو اس کو اس خبر نہیں سمجھتا، اس خبر کو جب تک اس خبر کا کوئی ماخذ نہ ہو. صحیح. اچھا یہ فرمائے گا سر کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اپوزیشن کی طرف سے اکٹھا ہو کر ایک گرینڈ الائنس بنانے کی کوشش ہو رہی ہے. ایک تو یہ کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس سے کچھ خوف محسوس کرنا چاہیے حکومت کو کہ ایسا اگر الائنس بنتا ہے تو کوئی ٹف ٹائم دیکھنے کو ملے گا، اور دوسرا جے یو آئی فے کی طرف سے کوئی کلیئرٹی نظر نہیں آ رہی کہ وہ اس الائنس کو لیڈ کرے گی یا اس میں شامل ہوگی یا پھر وہ حکومت کے ساتھ کھڑی ہوگی. تو آپ کی کیا رائے ہے سر کہ کیا کھو دینا جے یو آئی فے کو ایز اے اتحادی افورڈ کر سکتی ہے حکومت؟ ہمارے تو اتحادی وہ ہے ہی نہیں اس وقت، تو وہ ہے ہی اپوزیشن سر. وہ تو ہے لیکن ایک قریبی تعلقات تو رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان سے قریبی تعلق بالکل ہے، اور مولانا فضل الرحمان بڑے سیاستدان ہیں، ان کی بڑی فالوورشپ ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، اور میٹر کرتے ہیں بہت. لیکن ان کا پہلا گلہ جو ہے وہ تو پی ٹی آئی سے ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے خیبر پختونخوا میں مینڈیٹ چھینا ہے. خیبر پختونخوا میں تو مینڈیٹ پی ٹی آئی کے پاس ہے، تو کس کو دیا گیا ہے؟ پہلے پی ٹی آئی ان کا مسئلہ حل کر لے. دوسرا اپوزیشن الائنس فورس کرنا چاہ رہی ہے، شامل ہے، کرنا چاہیے. ایک پازیٹیو موو کے تحت عوامی دباؤ سیاست کے رخ کو متعین کرتا ہے. اپوزیشن اس سے پہلے بھی اتحاد بناتی رہی ہے، ہم بھی بناتے رہے ہیں. یہ مختلف الخیال جماعتیں اکٹھی ہوتی رہتی ہیں، لیکن ان کے مختلف الخیال ہونے کی وجہ سے ہی ثنا مرزا صاحبہ یہ ملک کی تاریخ ہے کہ اس طرح کے اتحاد ابتری تو ضرور پیدا کر لیتے ہیں، سسٹم کے اندر دراریں تو ڈالنے میں کامیاب کئی دفعہ ہو جاتے ہیں، سسٹم فنکشننگ آف دی گورنمنٹ کو ڈیلے تو کرتے ہیں جو الٹیمیٹلی عوامی مسائل میں اضافے کا باعث بنتے ہیں، لیکن ان سے کبھی حکومتیں نہیں گری. ہم نے بہت سارے الائنس فورج کیے، جنرل ضیاء الحق کے خلاف کیا، ایم آر ڈی بنی، ہمارے خلاف الائنسز فورج ہوئے، بھٹو صاحب کے خلاف باقی. تو جتنے بھی الائنسز بنے ہیں آج تک اس ملک کی تاریخ میں، ان کی وجہ سے ڈائریکٹلی تو کچھ نہیں ہوا. ہاں کبھی غیر آئینی اقدامات ہوئے، کبھی عدالتوں نے آئین سے تجاوز کرتے ہوئے فیصلے کر لیے، تو اس کے نتیجے میں حکومتیں اتھل پتھل کا شکار ہوئی. وہ جو بھی ہوا وہ آئینی طور پہ درست نہیں تھا. تو الائنسز سے حکومتیں نہیں گرا کرتی. فنکشننگ کو سلو کرنا، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں اپوزیشن والے کہ حکومت نے کچھ قیمت اکانومی کی درست کی ہے، اور ان کے آہستہ آہستہ لوگوں کو یہ یقین ہونا شروع ہو گیا ہے کہ بھائی اب اکانومی بہتر ہونا شروع ہو گئی ہے، حکومت
کہ اپنی گرپ مضبوط کر لی ہے. ابھی ہم بحث کر رہے تھے عدلیہ کی کہ عدلیہ کے اندر بھی اب وہ سپائٹ نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹلی اقتدار کو شیک کر دے یا ڈائریکٹلی اقتدار میں آ کے مداخلت کریں. تو لوگوں کو ایک تاثر آنا شروع ہو گیا کہ حکومت مضبوط ہے. اگر تو وہ اس عمل کو روکنے کے لیے، اس کا علاج کرنے کے لیے اپوزیشن جو ہے وہ ہلانا چاہتی ہے کہ گورنمنٹ کے اقدامات جو ہیں وہ لوگوں کو ریلیف نہ دیں اور لوگ ان سے ناراض ہوں تو اور بات ہے. باقی میرا خیال ہے کہ اس سے خوش تو گورنمنٹ نہیں ہو سکتی، کمفرٹیبل بھی نہیں ہو سکتی. اگر سڑکیں جو ہیں ان پہ احتجاج ہو رہا تو کام تو خراب ہوتا ہے. پارلیمنٹ پوری طرح فنکشنل نہیں ہے، اس میں بہت سارے سوال ہیں، لیکن یہ کل بھی فنکشنل نہیں تھی، یہ پرسوں بھی اتنی فنکشنل نہیں تھی، لیکن کام تو کر رہی ہے، قانون سازی تو ہو رہی ہے، حکومت تو چل رہی ہے، آپ کا میڈیا بھی چل رہا ہے، سیاسی عمل بھی چل رہا ہے، صوبائی حکومتیں بھی چل رہی ہیں، اور وار آن ٹیرر میں بھی ہم اپنا کام کر رہے ہیں. لیکن بہرحال ایک ہفتے ایک ہجان سا رہتا ہے. اور اپوزیشن کا ایک کام یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنے مخالف کو سکون کا سانس نہ لینے دے، لیکن یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس سوچ کے تحت اگر کام کیا جائے گا تو کیا اس کا ملک کی کمزور صورتحال کو اور نقصان ہونے کا احتمال نہیں ہے؟ کیا لوگوں کی زندگیاں جو پہلے ہی آسانی نہیں ہے اور مشکل میں تو نہیں چلی جائیں گی؟ یہ دیکھنے کی بہرحال ضرورت ہے. سر کاش کے یہ سوچ جو آپ جس کی تشہیر کر رہے ہیں وہ باقی لوگوں کو بھی یقیناً ان کی بھی ذہنوں میں آئے. بہت بہت شکریہ قمر زمان کا.